بیٹی کو لاؤ، بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے، کافر جب بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑتے ہی بیٹی کو لے کر چلنے لگتا ہے، بیٹی کہتی ہے اے بابا جان مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ قربان جاؤ جن کی بیٹیاں ہیں ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، وہ بیٹی جس کی عمر ابھی 9 سال یا 12 سال ہے، بالغ بچی کی بات ہوئی تھی کہ جو بالغ بچی ہو جائے، عرب میں 9 سال میں مانا جاتا تھا کہ بچیاں بالغ ہو جاتی ہے، 9 سال یا 12 سال کی بچی ہے، وہ اپنے باپ سے سوال کی معصوم والا انداز سے کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے اے بابا جان آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ وہ باپ اتنا ظالم تھا، وہ باپ کہتا اے میرے بیٹی میں تجھے دعوت میں لے کے جا رہا ہوں، میں تجھے دعوت میں لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دوسری جگہ کھڑے ہوئے کفار تمام مشرکین، اس تمام کفار و مشرکین اپنے آواز میں مارد تھے، تمام کفار و مشرکین گانے اور بازے میں مشغول تھے، اتنے میں وہ کافر اپنی بیٹی کو لے کے جاتا ہے، عرب کی ریتیلی زمین کے اوپر بچی چل رہی ہے، جب بچی چل رہی ہے تو کبھی باپ کے آگے ہو جاتی ہے، کبھی باپ کے پیچھے ہو جاتی ہے، کبھی باپ کے دائیں ہو جاتی ہے، کبھی باپ کے بائیں سائڈ ہو جاتی ہے، باپ یہ دیکھ کر کہتا ہے اے بیٹی یہ معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کبھی تو میرے آگے چلتی ہے، کبھی تو میرے پیچھے چلتی ہے، کبھی تو میرے دائیں طرف چلتی ہے، کبھی تو میرے بائیں طرف چلتی ہے، آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ قربان جاؤ اس معصوم کے سوال پر، قربان جاؤ اس معصوم کے جواب پر، ذرا بیٹیوں کے باپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، جس کی بیٹی اگر یہ جواب دے دے وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو جائے گا۔ وہ بیٹی کہتی ہے اے بابا جان یہ راستہ سنا ہے، جنگل والا راستہ ہے، اے بابا جان میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کہیں کوئی وار اگر کرے، اگر کوئی وار کرے تو سب سے پہلا وار تمہاری بیٹی کو لگے، باپ کو تکلیف نہ ہو، میں دائیں طرف اس لیے ہو جاتی ہوں کہ دائیں طرف والے کا کوئی وار کرے تو مجھ پر ہوتی ہے لگے، مجھ پر ہوتا ہے میرے باپ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے بیٹی کی محبت پر، بیٹی آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس لیے چل رہی ہوں کہ کہیں میرے باپ کو تکلیف نہ دی جائے، کہیں میرے باپ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، جو بیٹی 12 سال کی عمر میں یہ فکر کر رہی ہے، یہ غور کر رہی ہے، یہ تفکر کر رہی ہے، یہ فکر و خیال کر رہی ہے کہ کہیں میرے باپ کو تکلیف نہ ہو جائے، آج وہ ظالم باپ اسی بیٹی کو زندہ دبوڑ کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہاں لے کے جا رہا ہے بیٹی کو نہیں معلوم ہے۔ وہ عرب کے کفار، عرب کے کفاروں میں جو گانے باجے میں مست تھے، اپنے شراب و لہو لعب میں مست تھے، جب ان میں اپنی بیٹی کو لے کے پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میری بیٹی اب تیرا وقت قریب آ گیا ہے، اب تو بہت جلد دعوت کھائے گی، اس کا گھر قریب آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کافر کے ساتھ اپنی بیٹی کو کھینچ کر لے کر چل دیتا ہے اور دور دراز ایک سنسان بیابان صحرا میں پہنچتا ہے جہاں چاروں طرف ریت ہی ریت تھا، کوئی جگہ موجود نہ تھی، صرف ریت ہی ریت تھا۔ اس ریت میں وہ قبر بنانا شروع کرتا ہے، وہ قبر جب بنانا شروع کرتا ہے اس کو پسینہ آتا ہے، بیٹی رو کر اپنے باپ کے ماتھے سے پسینے کو پوچھتی ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، بیٹی اپنے باپ کے پسینے کو پوچھ رہی ہے اور اپنے ابا جان سے کہہ رہی ہے اے ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بابا جان کہتا ہے، وہ کہتا ہے ظالم کہتا ہے بیٹی ہم اس کو کھود رہے ہیں، ہم لوگ جس میں کھیلیں گے، ہم لوگ اس میں کھیلیں گے۔ بیٹی کو باپ تسلی دے رہا ہے، جب تسلی سے جی نہیں بھرا تو بیٹی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو قبر میں ڈالتی ہے اور ریت کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جس قبر کو تیار کر رہی ہے اسی قبر میں اس کو دفن ہونا ہے۔ وہ بیٹی اور جب وہ قبر تیار ہو جاتی ہے تو وہ ظالم باپ اپنے بیٹی کے بالوں کو کھینچتا ہے اور قبر میں اتار دیتا ہے۔ جب پیروں طرف مٹی ڈالی گئی، جب پیروں طرف ریت ڈالا گیا تو وہ باپ بیٹی کہتی ہے اے بابا جان آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو باپ وہ ظالم کہتا ہے اے میری بیٹی میں تجھ سے کھیل رہا ہوں، کرتے کرتے جب اس کے سینے تک ریت پہنچ گیا، جب اس کے سینے تک ریت پہنچ گیا تو اس نے کہا اے بابا جان مجھے اب تکلیف بہت ہو رہی ہے، میرا تن گھٹ رہا ہے۔ بیٹی کی بات کا اثر باپ کو اندر نہیں ہوا، باپ اس طرح بدتمیز تھا، اس طرح اپنے آپ میں مدد تھا کہ اس کو بیٹی کے آنکھوں کا سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب اس کے گردن تک ریت پہنچی، جب اس کے گردن تک مٹی پہنچتی ہے تو بیٹی تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے اے بابا جان مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے زندہ نہیں رکھیں گے، اے میرے بابا جان اگر آپ میں آپ سے کھلونا تو ضد کروں گی،
देना। मेरे बाबा जान, अगर मैं आज किसी बात को नहीं करूं, मेरी जिंदगी पूरी होने देना। लेकिन अरे मेरे बाबा जान, मेरी जिंदगी तो शुरू जाए। बेटी अपने आंसुओं से बात कर सकता उतार रही है, पुकार कर रही है, अरे बाबा जान मेरी जान को बख्श दिया जाए। मैं कोई फरमाइश नहीं करूंगी, मैं किसी बात के लिए जिद नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। वो जालिम था कि उसके सर पर बालू डाल देता है, चेहरे पर बालू डालता है। उस बेटी की आंखों का आसमान से टकराती है और वो बेटी इसी तरीके से तमाम बेटियों का होगा, इसी तरीके से तमाम मजलूमीन की आवाज़ें से इलाही से टकराती है। बेटी अरे मौला, क्या कोई बेटियों को बचाने वाला नहीं आएगा? अरे मेरे मौला, क्या कोई औरतों को रखवाला नहीं आएगा? अरे मेरे मौला, क्या कोई औरतों को रखवाला नहीं आएगा? क्या इसी तरीके से जुल्मों पर का दंगा नाच माचा जाएगा? अल्लाहू अकबर। मुसीबत इलाही को जोश आया। सोमवार का दिन था, सुबह शादी का वक्त था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारे ऋतु को भेजकर रहमत कर दी। बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत पर ये एहसान फरमा दिया। वो हर आलम की खिदमत में, इसी आलम में रहकर ये उनकी मेहरबानी है। ये बात पसंद आया। मेरे बोलने में जो भी गलतियां हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला